بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے، سورہ مریم آیت نمبر 96۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ رب العزت ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، خدا ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مع اللہ کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہوگا اور اللہ کا ذکر کرے گا اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ اپنا درست رکھے گا، اللہ رب العزت صبح اور شام والی ڈیوٹیز کے فرشتوں سے سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی دریافت کریں گے کہ میرا بندہ جو ہے وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے، تم کہاں گئے تھے، کہاں سے تمہارا گزر ہوا۔ بھائی اللہ تعالیٰ ہم آپ کے ایک جو ہے نا وہ آپ کی ذکر اور آپ کے فکر کی ایک محفل میں گئے تھے، اور وہاں لوگ ان کو خوشبو ہے، فرشتوں کو خوشبو آتی ہے اور وہ اس کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اللہ کا ذکر ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جہاں جو دو لوگ بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی معرفت بیان کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے احوال کی بات ہو رہی ہے، اور کوئی بھی محفل میری آپ کی دیکھیں یہاں خالی نہ جائے، اللہ رب العزت کا تھوڑا سا ذکر ہم کر لیں، اللہ رب العزت کا کوئی بھی بات ہو، بزنس میٹنگ ہو، کوئی آپس کے لیے ملنا ہو، کسی کی عیادت کرنا ہو بیمار کی، تھوڑا سا اللہ پاک کا دونوں بھائی مل کر ذکر کر لیں۔ اب اس محفل کا مواخذہ نہیں ہے، اور بشارت کیا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے کہ وہ جو صبح و شام کی ڈیوٹی والے فرشتے ہیں، وہ جب واپس جاتے ہیں اللہ پاک کے پاس، اللہ پاک سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کہاں گئے تھے۔ اللہ پاک کو پتہ ہے کہ ان کی آکسیجن اور ان کی غذا جو ہے وہ میرا ذکر ہے، تو لازمی سی بات ہے کہ کسی ذاکرین کی محفل میں گئے ہوں گے، تو وہاں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرا ذکر ہو رہا تھا اور تیری عبادت ہو رہی تھی اور تیری جو ہے وہ رضا حاصل کرنے والے اعمال ہو رہے تھے، ہم وہاں گئے تھے۔ جیسے آپ نے دیکھا نا تبلیغی جماعت والے فضائل اعمال بیان کرتے، کیسے حلقہ لگ جاتا ہے ماشاءاللہ، اور کیسے سارے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم وہیں تک تعلیم کو محدود رکھیں۔ اللہ کے نبی کا جو امتی ہے نا، وہ جہاں بھی جائے گا اپنا ماحول بنا لے گا، وہ ماحول کی شکایت نہیں کرے گا، وہ ماحول کے پیچھے نہیں پڑے گا کہ ماحول ایسا ہے، برائی والا ہے۔ ایک نوجوان نے کہا کہ میں تو یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں اور سب کچھ دائیں بائیں جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور لیڈیز اور یعنی کہ کو ایجوکیشن ہے، تو کیسے برائی سے بچوں مدثر بھائی؟ دیکھیں برائی سے بچنا بہت آسان ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں اس طرح کا ماحول ہی نہیں تھا، انہوں نے وہاں جو ہے وہ نیکیاں حاصل کی ہیں، وہاں اللہ کی رضا حاصل کی۔ آپ کے لیے تو اللہ نے نیکی حاصل کرنا بہت آسان کر دی ہے۔ فرمایا اپنی نگاہیں نیچی رکھیے، آپ اپنی نگاہیں ان سے جھکا لیجیے، فوراً جہاں آپ کو موقع ملے اپنی نگاہیں جھکا لیجیے اور فوراً جو ہے وہ اعراض کیجیے اور اپنا راستہ الگ کر لیجیے۔ آپ کو تعلیم بھی حاصل کرنی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر اور اللہ کے حکموں پر بھی عمل کرنا ہے۔ بہرحال جب وہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا دیکھا؟ وہ کہتے ہیں اللہ تیرے جو ہے نا وہ ذکر کی محفل ہو رہی ہے، وہ میرے بندے کس چیز کا مجھ سے جو ہے وہ طالب تھے اور کیا چیز مانگ رہے تھے۔ فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ وہ تجھ سے تیری جنت کے طالب تھے، تیری جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے تھے، سب کچھ پتہ ہے اللہ رب العزت کو، اللہ عالم الغیب ذات ہے، اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتہ عرض کیا نہیں۔ فرمایا اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ جنت مانگتے، اور کوئی کام ہی نہ کرتے اور بہت جنت مانگتے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تم گواہ ہے نا، میں نے جنت ان پر واجب کر دی۔ اچھا یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرمایا اللہ رب العزت تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے۔ فرمایا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ میں نہیں، اللہ تعالیٰ جہنم کو نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتے تو یہ ہے یؤمنون بالغیب، یہ ہے بغیر دیکھے ایمان لانا، یہ ہے بن دیکھے کا سودا۔ دیکھیں عذاب دیکھ کر تو انبیاء کرام کا جو ہے نا وہ خاندان تک ایمان لانے، حضرت نوح کا بیٹا آ گیا، عذاب دیکھ کر تو سب ایمان لانے والے بن گئے۔ اب دیکھ کر ایمان لانا جو ہے وہ سود مند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، پسند نہیں ہے، اللہ جو نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیوز نہیں ہے۔ یقیمون بالغیب، ایسا ایمان، ایسا یعنی کہ اللہ رب العزت پر ایمان کہ وہ غیب پر ہو۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت جس سے محبت کا ارادہ فرماتے ہیں اسے اپنے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت جس سے لگاؤ اور محبت اور اپنا قرب عطا کرتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے کہتے ہیں جبرائیل ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تم اس سے محبت کیا کرو۔ حضرت جبرائیل دوسرے فرشتوں کے
جا کے حکم صادر کرتے کہ اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں لہٰذا میں بھی کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جب وہ فرشتے اپنی ڈیوٹیز پر زمین پر اترتے ہیں تو وہ مخلوقات کے دل میں اس شخص کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ ابھی جو ہم نے آیت سورہ مریم کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں بھی اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ جو ایمان لائے، ایمان جو ہے نا وہ گمراہی کی طرف نہیں جانے دیتا۔ اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہم پھر جھوٹے نہیں ہیں، اور اگر ہم جھوٹے ہیں تو پھر ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ اگر ہم رشوت خور ہیں، رشوت دینے یا لینے میں، اور راشی والمرتشی کلاہما فی النار، اگر کہیں بھی ایک جگہ ہم ملوث ہیں تو پھر ہم ایمان والے نہیں۔ اگر ہم ایمان والے ہیں تو پھر ہم رشوت لینا دینا دونوں چیزیں ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی سے محبت کا ارادہ کرتے ہیں، جبریل کو کہتے ہیں، جبریل دوسرے فرشتوں کو کہتے ہیں، دوسرے فرشتے لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہی فرمایا سورہ مریم کی آیت نمبر 196۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان میں کی جانے والی تمام عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور میری اور آپ کی تمام باتوں کو اللہ رب العزت جو ہے نا وہ ذخیرہ آخرت فرما لے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کون سا؟ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول عمل ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔